یعنی قرآن کی نصیحتوں کا، اہل علم کی نصیحتوں کا، قرآن کی تفسیر کے مفہوم کی نصیحتوں کا، کہ ایک طالب علم کو کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اے طالب علم، علم یاد کرو، علم یاد کرو، اس کی نگہبانی کرو، کیونکہ علم بولنا اس کی آفت ہے اور باہمی مذاکرہ اس کی زندگی ہے۔ اگر بولنے کی بیماری نہ ہوتی تو علماء بہت زیادہ ہوتے، یعنی جتنا کچھ انسان کو سننے کو ملتا ہے، اگر وہ اس کو یاد کر لیتا، یاد رکھتا، اس پر عمل کرتا، تو اتنی کثیر تعداد میں علماء ہوتے کہ شاید کسی کو کسی دوسرے کی علم میں کم ہی ضرورت پڑتی۔ یعنی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، انسان توجہ نہیں کرتا ہے، انسان نوٹ نہیں کرتا ہے، انسان عمل نہیں کرتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ پھر دہراتا ہوں، علم یاد کرو، اس کی نگہبانی کرو، کیونکہ علم بولنا اس کی آفت ہے، یعنی علم کی آفت ہے، اور باہمی مذاکرہ، اس کو سنتے سناتے رہنا، پڑھتے پڑھاتے رہنا، مطالعہ کرتے رہنا، آگے پہنچانا اس کی زندگی ہے۔ اس کے بولنے کی اگر بیماری نہ ہوتی تو علماء بہت زیادہ ہوتے، تو جو علماء کثیر نہیں ہیں، قلیل دنیا میں پائے جاتے ہیں، سبب یہ ہے کہ علم کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ پہلی نصیحت، یعنی وضاحت آپ جتنی بھی کر لیں، لیکن چند جملوں میں پوائنٹ آپ کے پاس ہو کہ پہلی نصیحت دورہ تفسیر القرآن الکریم میں جو اخذ کیے گئے سوالات ہیں یا زندگی میں علم کے ساتھ تعلق کے لیے ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت، قرآن کی ہمیشہ نگہبانی کر۔ اے طالب علم کر لے، یا طالب علموں کر لو، یا طالبات کر لو، کہ اے طالب علم، اے علم کی تڑپ رکھنے والے، قرآن کی ہمیشہ نگہبانی کر۔ اور نگہبانی کیسے ہوگی؟ اس کے منع کردہ امور کو پڑھا کرو، کہ جو منع کر رہا ہے نا قرآن، یہ کام نہیں کرنا، اور اس کو پڑھ کے نہ کرنے کا عزم کے چھوڑ دو اس کو۔ اگر وہ تجھے برائی سے نہ روکے تو گویا تو نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یعنی تقوی ہے نا قرآن کا، پورے قرآن کا خلاصہ تقوی ہے۔ تو تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے یہ کام نہ کرو، بچ جاؤ۔ اور اگر بندہ بچ گیا تو گویا کہ اس نے اپنی جنت بچا لی، جہنم سے بچ گیا۔ گناہوں سے بچنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ کام کرو، اس کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا داخلہ، جنت کا نصاب، اللہ کی بات کو مان کے چلنا۔ قرآن کی ہمیشہ نگہبانی کر، اس کے منع کردہ امور کو پڑھا کرو۔ اگر وہ تجھے برائی سے نہ روکے، گویا کہ تو نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا فائدہ تب ہوگا جب قرآن مجید کا حکم، نصیحت آئے یہ کام کرو تو کرنے لگ جاؤ، اور کہا جائے اس کام سے رک جاؤ تو باز آ جاؤ۔ پھر اس نے سمجھ کے پڑھا ہے۔ جس نے ایسا نہیں کیا، وہ جتنا خوبصورت پڑھتا ہے، جتنا رٹا لگاتا ہے، جتنے تلفظ سے پڑھتا ہے، جتنی کثرت سے پڑھتا ہے، جتنے سپارے پڑھتا ہے، جتنے قرآن پڑھتا ہے، 3 دن میں قرآن مجید ختم کر جاتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ سمجھ کر اگر ہم پڑھتے ہیں نا، ناظرہ پڑھیں، حفظ پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، ثواب ضرور ملتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے، لیکن ہدایت سمجھ کر پڑھنے سے ہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی اس کے بغیر۔ اس کو آگے پہنچاؤ، یعنی ایک چیز ہے پہلی، اس کو یاد رکھو، بھولنا نہیں ہے۔ دوسری ہے اس کے نگہبانی کرو، یاد رکھو سے مراد اس کے اوپر عمل کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے، کس سے منع کرتا ہے۔ اور تیسری ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ بعض حاملین علم خود زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جس کو اس کا علم فائدہ نہ دے، جس کو اس کا علم فائدہ نہ دے، اس کو جہالت نقصان ضرور دیتی ہے۔ یعنی جس کو قرآن فائدہ نہ دے، ایمان فائدہ نہ دے، قرآن کا فہم اور تدبر فائدہ نہ دے، تفکر فائدہ نہ دے، نصیحت فائدہ نہ دے، مذاکرہ فائدہ نہ دے، قرآن کی تفہیم فائدہ نہ دے، دورہ تفسیر فائدہ نہ دے،
تو فرضیہ بات ہے اس کی جہالت اس کو نقصان ضرور دے گی. یعنی جہالتوں سے بچانے کا نام، بدبختیوں سے بچانے کا نام دورہ تفسیر ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے کہ بعض حاملین علم خود زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، یہ حدیث ہے. رب فقہ حامل، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرو، میرے جیسا ناقص طالب علم بھی تو ہو سکتا ہے، خود ذہن بھی تو ہو سکتا ہے، بعد عمل بھی تو ہو سکتا ہے، پیچھے کوئی ضمیر کی کمزوریاں بھی تو ہو سکتی ہیں، کوئی پیچھے خاندانوں کی کمزوریاں بھی تو ہو سکتی ہیں، کوئی ہم سے ماضی میں ایسے کام بھی کیے ہو سکتے ہیں جن سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو بعض حاملین سے مراد یہی ہے کہ ہمارے جیسے کمزور لوگ آپ لوگوں تک، فقیہ محدثہ تک، امت کے عظیم حصے تک، ٹیچرز تک، سینئر طالبات تک، ماؤں تک، بیٹیوں تک، بہنوں تک جو پہنچا رہے ہیں، تو اس کے پہنچانے سے شاید ہم اس معراج کو نہ پہنچے جس کو آپ پہنچ جائیں. شاید کہ خطیب خطبہ بیان کر رہا ہو، اس کو خود کو اتنا فہم نہ ہو کہ سننے والے کو اس سے زیادہ ہو. شاید کہ ایک بیان کرنے والے کا علم اتنا وسیع نہ ہو، عمل اتنا وسیع نہ ہو جتنا دوسرے کا ہو، سننے والے کا. تو اس لیے سمجھداری کیا ہے؟ اس کو آگے پہنچاؤ. فاستبقوا الخیرات، اس کو روکو نہیں، اس میں بخل نہ کرو. اور میرے اندر اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر خوبی بنتی ہے نا، یا طالب علموں والی، یا علم والی، یا کوئی بھی قبولیت والی، آخری درجے کی، کائنات کے حصے میں سے آخری درجے کی، اس میں ایک ہی چیز ہے کہ میں بخل نہیں کرتا.